ملامتی صوفی اپنی ذات کی اثبات کے لیے سماجی قدروں یا پاک بازی کے خارجی معیار پر انحصار نہیں کرتا، یعنی ان کے ہاں ظاہری نیکی اور پاک بازی سے بڑھ کر انسان کی حقیقی فطرت ہوتی ہے جو کہ خطا کار ہے۔ انسان کی فطرت میں موجود تمام تر کمزوریاں اور کوتاہیاں اس کے اندر ملامت جیسی داخلی واردات کو جنم دیتی ہیں، اور یہی واردات ملامتی صوفی کو اس حقیقت مطلق تک پہنچاتی ہے جو تمام خطاؤں سے پاک ہے۔ شاہ حسین کے جد اعلیٰ کلجس رائے نے فیروز شاہ تغلق کے دور میں اسلام قبول کیا۔ کلجس رائے کا تعلق محنت کش طبقے سے تھا۔ شاہ حسین کی زندگی کا آغاز بھی بھگت کبیر کی طرح جولاہوں کے گھر سے ہوا۔ 10 برس کی عمر میں آپ قرآن حفظ کر چکے تھے۔ چنیوٹ کے مشہور قادری صوفی شیخ بہلول، جو کہ ایک سیاح صوفی تھے، لاہور پہنچے تو کمسن شاہ حسین کو دیکھ کر محبوط رہ گئے اور شاہ حسین کو اپنے حلقے میں شامل کر لیا۔ کچھ عرصے بعد شیخ بہلول لاہور سے روانہ ہونے لگے تو شاہ حسین کو سید علی ہجویری کے دربار میں باقاعدہ حاضری کی تاکید کی، جو شاہ حسین نے 36 برس تک جاری رکھی کہ شیخ سعد اللہ نامی ایک ملامتی درویش لاہور آ نکلے جو کہ ایک جہاں دیدہ، بے نیاز اور بے پرواہ بزرگ تھے۔ شاہ حسین نے بغاوت کو مجسم دیکھا تو گرویدہ ہو گئے، تصوف کے رموز جاننا چاہے، حقیقت اعلیٰ کا علم عطا کرنے کی التجا کی۔ ملامتی بزرگ بھی مردم شناس تھے، زمین زرخیز دیکھی تو بیج ڈالنے کو بےتاب ہو گئے۔ اس لمحے شاہ حسین نے نیا جنم لیا اور منادی کی کہ دنیا کھیل تماشا ہے، برتری اور سنجیدگی کے قدیم معیار لایانی ہیں، نصب العین فریب ہے، زندگی لمحاتی ہے، ظاہر کو خیر آباد کہا اور رقص کرتے ہوئے خدا کے گھر سے نکلے کہ دنیا کے کھیل تماشے میں اپنا کردار ادا کریں۔ شیخ بہلول کو باغی حسین کی اطلاع ہوئی تو برہم ہوئے، لاہور آئے مگر شاگرد اصلاح کی حد سے گزر چکا تھا۔ خود شاہ حسین کا حال دیکھا تو لوٹ گئے۔ حسین اپنے حال میں مست تھے۔ ایک برہمن زادے نے ان کی خود اعتمادی اور حق شناسی کے آئینے اپنی نظر کے ایک ہی پتھر سے توڑ ڈالے تھے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اسے دیکھے بغیر ان کی جان کالم میں نہ رہتی تھی۔ شاہ حسین ساری رات اس کے گھر کا طواف کیا کرتے۔ آخر کار 16 سال بعد شاہ حسین کے عشق نے اس برہمن زادے کے دل میں اثر کیا، اور ایسا اثر کیا کہ جب تک مادھو لال شاہ حسین کی زیارت نہ کر لیتے صبر و قرار نہ آتا۔ ہمیشہ شاہ حسین کے ساتھ بادانوشی میں شریک رہتے، وہیں بیٹھتے اور وہیں اٹھتے۔ لواحقین کو خبر ہوئی تو ان کے دل میں یہ خوف پیدا ہوا کہ مادھو اگر مسلمان ہو گیا تو ہماری عزت اور آبرو خاک میں مل جائے گی۔ آخر کار اس بات پر متفق ہوئے کہ جب حسین اور مادھو ہم بستر نظر آئیں تو حسین کو مار ڈالیں۔ یوں تو ہر روز حسین اور مادھو یکجا ہم بستر رہتے تھے، مگر رات کے وقت جب برہمن حسین کو مارنے آتے تو گھر کا دروازہ نہ ملتا اور واپس لوٹ جاتے۔ بات شہنشاہ اکبر کے دربار تک پہنچ گئی۔ لوگوں نے بتایا کہ لاہور میں حسین نامی ایک فقیر ایسا ہے کہ سرخ لباس پہنتا ہے، شراب پی کر رقص کرتا ہے اور دعویٰ ولایت ہے۔ اکبر نے سنا تو لاہور شہر کے کوتوال ملک علی کو حکم دیا کہ شاہ حسین کو گرفتار کرے اور ہمارے پاس لائے۔ کوتوال کچھ عرصہ شاہ حسین کی تلاش میں رہا مگر ڈھونڈ نہیں پایا۔ ایک دن جب عبداللہ بھٹی کو سر عام پھانسی دی جا رہی تھی تو شاہ حسین وہاں پہنچے۔ لوگوں نے دیکھا تو کوتوال کو خبر دی۔
کوتوال نے کہا کہ آپ کو مے نوشی اور افعال غیر شرعی کے باعث گرفتار کیا جاتا ہے۔ شاہ حسین کے پاؤں میں زنجیر ڈالی گئی تو زنجیر ٹوٹ گئی، پھر ڈالی گئی، پھر ٹوٹ گئی۔ کوتوال ملک علی ابھی حیران کھڑا تھا کہ اسے اکبر کا فرمان ملا کہ دلہ بھٹی کو جلد پھانسی دی جائے اور وہ تختے دار پر جو گفتگو کرے اس کی رپورٹ ہم تک پہنچائے۔ دلہ بھٹی نے تختے دار پر اکبر کو ہزارہا گالیاں دیں۔ کوتوال نے اکبر کو تفصیلی رپورٹ بھیجی کہ دلہ بھٹی نے حضور کو فلاں فلاں گالیاں دیں اور شاہ حسین کو کوئی زنجیر نہ جکڑ سکی۔ اکبر نے کوتوال کی عرضی سنی تو اسے اس گستاخی پر موت کے گھاٹ اتار دیا، اور یہ کرامت شاہ حسین کے نام سے مشہور ہوئی۔ اکبر تک پہنچی تو اکبر حیران ہو گیا۔ شاہ حسین اپنی شاعری میں فلسفہ وحدت الوجود سے انحراف کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ کے ہاں انسان فانی ہے اور کوئی انسانی جد و جہد یا کامرانی انسانی زندگی کو ابدیت سے ہمکنار نہیں کر سکتی۔ اپنی شاعری میں شاہ حسین زندگی سے بے پناہ محبت اور موت کو ایک ناخوشگوار تجربے کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ شاہ حسین زندگی کو میکے میں ملنے والے لاڈ اور پیار، جبکہ موت کے بعد کی زندگی کو سسرال سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ تصور بھی شاہ حسین کو باقی صوفیاء سے ممتاز کرتا ہے۔ درگاہ مادھو لال حسین لاہور شہر میں باغبان پورہ کے قریب واقع ہے، جہاں ہر سال پنجاب کا سب سے بڑا میلہ چراغاں صدیوں سے شاہ حسین کی یاد میں منایا جاتا ہے۔